بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کو قرآن خوانی جائز ہے یا ناجائز ہے، قرآن خوانی ناجائز کیوں ہے اور قرآن خوانی میں کیا ہوتا ہے اور قرآن پڑھنے والوں کی نیت کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ آپ حضرات ویڈیو آخر تک دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیں۔ تو قرآن خوانی کا عموماً ہمارے معاشرے کے اندر رواج ہے کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے عزیز کا، رشتہ دار کا، کسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو اس میں قرآن خوانی کا ایک رواج ہے کہ قرآن خوانی کرو، اور قرآن خوانی بھی تیسرے دن کی جاتی ہے، اس کو سوئم کا نام دیا جاتا ہے۔ 3 دن جو بھی گزر گئے میت کو دفنائے ہوئے، تو ان 3 دنوں میں اس کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد ہم قرآن خوانی کرواتے ہیں، اور قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں کہ میت کو قرآن پاک کا ثواب ملے گا، تو میت کے ایصال ثواب کے لیے ہم قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ انسان خود ایسے اعمال کر کے جائے، مرنے والے کے خود اپنے اعمال ایسے ہوں کہ اس کو کسی دوسرے کے ثواب کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ایصال ثواب کی ضرورت ہی نہ پڑے، خود ایسے اعمال کر کے جائے، دنیا میں ایسے کام کر کے جائے کہ اس کو ثواب ملتا ہی رہے۔ اور پھر جو قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن خوانی میں قرآن پاک پڑھنے کا ثواب تو اس وقت ہوتا ہے جب پڑھنے والے کی نیت میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک پڑھ رہا ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ پڑھا جا رہا ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جا رہا ہو۔ اور ہم تو قرآن پاک اس لیے پڑھواتے ہیں، سوئم اس لیے کرتے ہیں، قرآن خوانی اس لیے کرواتے ہیں کہ اگر نہ کریں گے تو رشتہ دار کیا کہیں گے، قرب و جوار والے کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے کہ اس کو باپ کے مرنے کا غم ہی نہیں ہے، اس کو رشتہ دار کے، بھائی عزیز کے مرنے کا کوئی غم ہی نہیں ہے، اس نے تو قرآن ہی نہیں پڑھا، اس نے تو سوئم بھی نہیں کیا۔ تو اس نیت سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ اور پھر قرآن خوانی کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو، قرآن پاک کسی دنیاوی غرض اور مقصد کے لیے نہ پڑھا جا رہا ہو۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن خوانی کے لیے جو حضرات آتے ہیں، جو لوگ باہر سے آتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ چلو ہم تھوڑی دیر قرآن پاک پڑھ لیں گے، پھر ہمیں کھانا ملے گا، بریانی ملے گی، کھانا کھانے کی نیت ہوتی ہے، مختلف ڈشیں ملیں گی کھانے میں، تو یہ ان کی نیت ہوتی ہے۔ اور پھر وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تک بھی رہے ہوتے ہیں کہ کیا آ رہا ہے، کھانے میں کیا ہے اور کیا انتظام ہو رہا ہے، اس طرف بھی ان کی نیت توجہ ہوتی ہے۔ تو جب اس نیت سے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوگا، ریاکاری سے پڑھا جا رہا ہوگا، کھانے کی غرض سے پڑھا جا رہا ہوگا، اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ اس کا ثواب پڑھنے والے کو نہیں مل رہا تو ہمارے مرحوم کو کیسے ملے گا؟ تو اس لیے کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، قرآن پاک پڑھنے میں اخلاص ہو، للہیت ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور پھر کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اس نیت سے اگر اخلاص کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے گا، اور کوئی دنیاوی غرض کھانا مقصد نہیں ہوگا، اس نیت سے پڑھا جائے گا کہ مرحوم کو ثواب پہنچ جائے، تو اس طرح اگر اخلاص کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے پھر تو ثواب ملے گا، لیکن اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دنیاوی غرض ہے، پھر ثواب نہیں ملے گا۔ اور پھر قرآن خوانی کے اندر کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم قرآن پاک حفظ کرتے تھے اور پھر قرآن خوانی کے لیے لوگ آتے تھے کہ قاری صاحب کے پاس
کہ قاری صاحب ہمارے گھر میں قرآن خوانی ہے، بچے بھیج دیں، اور قاری صاحب ہمیں بھیج دیتے تھے، مجھے بھی بھیجتے تھے، ہم چھوٹے تھے، ہمارے ساتھ بڑے لڑکے ہوتے تھے، اور ہم 6 7 8 لڑکے ہمیں کلاس میں سے بھیج دیا جاتا تھا کہ جاؤ آپ قرآن پڑھ کے آؤ۔ پھر ہم جب قرآن پڑھنے کے لیے جاتے تھے، پھر جو بڑے لڑکے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ قرآن خوانی میں قرآن مجید جو ہے جلدی جلدی پڑھو۔ پھر ہم جلدی جلدی پڑھتے تھے، پھر کہتے تھے کہ یہ دیکھو اتنے سارے سپارے سامنے رکھے، سارے ہم نے ختم کرنے ہیں۔ پھر ہمیں بھی تھوڑی ٹینشن ہو جاتی تھی کہ یہ اتنے سارے سپارے رکھے ہیں، 7 8 سپارے ہم نے اٹھائے، ابھی تو 30 سپارے پورے کرنے ہیں، تو یہ کیسے ختم ہوں گے؟ پھر ہمیں جو ہے لڑکے کہتے تھے کہ بیچ میں سے چھوڑ چھوڑ کے پڑھو، ایک ایک 2 2 صفحے چھوڑ کے پڑھو۔ قرآن مجید یوں کھلا ہوا ہوتا تھا، سپارہ کھلا ہوتا تھا کہ یہ ہم نے اب یہ پہلا صفحہ پڑھا ہے، تو اب ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ بیچ میں سے 1 2 صفحے چھوڑ دو، اب یہ یہاں سے پڑھو، پھر یہ اگلا صفحہ چھوڑ دو، پھر یہ آگے سے پڑھو، یہاں سے سورت شروع کر دو، یہاں سے پڑھو۔ تو اس طرح تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ قرآن پاک پڑھو۔ جب ہم اس نیت سے قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو ہمیں آپ بتائیں کہ ہمیں ثواب ملے گا؟ یہ تو اس مقدس کتاب کے ساتھ دھوکہ نہیں ہو رہا، فراڈ نہیں ہو رہا؟ ہم تو بچے تھے، چھوٹے تھے، 7 8 سال ہماری عمر تھی، تو ہمیں تو اس کا پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور ثواب ہے یا نہیں ہے، قرآن خوانی کیا ہوتی ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا، تو ہمیں بھیج دیا جاتا تھا، ہم پڑھتے تھے جا کر، پھر ہمیں بڑے بچے جو بتاتے تھے ہم ایسے ہی کرتے تھے۔ تو اب جا کر ہمیں بھی شعور آیا ہے کہ قرآن خوانی کیا ہے اور قرآن کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو اس مقدس کتاب، اس کلام کے ساتھ، اللہ کی اس بابرکت کتاب کے ساتھ، یہ جو ساری آسمانی کتابوں میں بلند مقام رکھتی ہے، بلند مرتبہ رکھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اس کتاب کے ساتھ بھی فراڈ ہوتا ہے، اس کتاب کے ساتھ بھی قرآن خوانی میں دھوکہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی بے ادبی کی جاتی ہے، اس میں بھی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو جب اس کتاب کے ساتھ یہ مذاق ہوگا، یہ ڈنڈی ماری جائے گی، لوگ چھوڑ کر پڑھیں گے، اور اس کو جو ہے کھانے کی غرض سے پڑھیں گے، اور اس کو جو ہے پیسے لینے کی غرض سے پڑھیں گے، اور ریاکاری کی نیت سے پڑھیں گے کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہم پڑھیں، تو اس کتاب کے پڑھنے کا ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ یہ کتاب ہمیں کیا فائدہ دے گی، کیا نفع دے گی، کیا برکتیں دے گی جب اس غرض سے ہم پڑھیں؟ اور معذرت کے ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید رکھا ہوا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں سالہ سال قرآن مجید رکھا ہوتا ہے، اس کو گلدان میں لپیٹ کر، کپڑے میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا جاتا ہے، پورا سال اس قرآن مجید کو ہم نہیں پڑھتے۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کوئی پریشانی آ جائے، پھر ہم اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر جو میں نے بتایا اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کتاب کے ساتھ اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو جب اس نیت سے اور اس طریقے سے قرآن پاک پڑھا جائے گا تو بتائیں ہمیں ثواب ملے گا؟ ہم کیسے ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمارے مرحوم کو کیا ثواب ملے گا؟ تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے قرآن خوانی میں پڑھنے کا ثواب مرحوم کو نہیں ملتا، قرآن خوانی نہ کرائی جائے۔ قرآن خوانی اس لیے جائز نہیں ہے، اور میں ایک اور صورتیں بھی بتا دوں قرآن خوانی کیوں جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہم قرآن خوانی میں بہت سارے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، اڑوس پڑوس سے اور بھی کئی سارے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، جتنا زیادہ مجمع ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اب اس میں کچھ لوگ وہ بھی آ جاتے ہیں جن کو قرآن پاک سرے سے پڑھنا ہی نہیں آتا، جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہی نہیں ہے، پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، نہ ناظرہ پڑھا، نہ زبانی پڑھا، انہوں نے پڑھا ہوا نہیں، وہ لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا، ہم کیسے پڑھیں؟ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بس تم انگلی پھیرتے جاؤ، یوں انگلی پھیرتے جاؤ، آیتوں پہ یوں انگلی پھیرتے جاؤ، یوں پھیرتے جاؤ، پھیرتے جاؤ، پھیرتے جاؤ، پھر اگلے صفحے پر اس طرح الٹتے جاؤ، انگلی پھیرتے جاؤ، تو اس طرح تم قرآن ختم کرو۔ اور اس کو کہا جاتا ہے یہ انگلی کا ختم ہے، انگلی کا ختم ہے، یہ تو انگلی نے ختم کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ اس طرح ہم قرآن پاک پڑھیں گے اور یہ ہماری غرض ہوگی تو ہمیں ثواب ملے گا۔ ہمیں خود ثواب نہیں مل رہا تو ہمارے مرحوم کو کیسے مل رہا ہے؟ پھر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو قرآن پاک صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا،
الٹا سیدھا پڑھتے ہیں، زبر زیر کا کوئی خیال نہیں رکھتے، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ بعض وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کا وضو ہی نہیں ہوتا، وہ بھی قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح ہماری قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بھائی خدا کا واسطہ ہے، اس کتاب کا واسطہ ہے، اس کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن خوانی اگر کروانی ہے تو اس میں آپ کھانا بالکل نہ رکھیں۔ جو قرآن خوانی کے لیے آنے والے ہیں ان سے آپ کہہ دیں کہ ہمارے ہاں قرآن خوانی کے بعد کھانا بالکل نہیں ہوگا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ قرآن خوانی کے لیے آتے ہیں، کتنے لوگ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں سے اخلاص کا پتہ چل جائے گا۔ ان کو کہہ دیا جائے کھانے وانے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، ہاں پانی رکھ دینا چاہیے، یہ تو مہمان نوازی کی ایک ادنا جو ہے مہمان نوازی ہے کہ اس کو کم از کم پانی پلا دینا چاہیے، آنے والوں کو تو پانی رکھ دینا چاہیے، اس کے علاوہ باقی کچھ نہیں رکھیں۔ ان کو کہہ دیں کھانا وانا نہیں ہوگا، اپنے گھر سے کھانا کھا کے آئیں۔ پھر دیکھیں کتنے اخلاص کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں، اور اگر آئیں گے تو وہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ کھانا نہیں ہے، ان کی توجہ کھانے کی طرف نہیں ہوگی۔ تو اس لیے قرآن خوانی کرنے کے لیے یا تو للہیت ہو، اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، ریاکاری نہ ہو، دنیاوی غرض نہ ہو، کھانے کی غرض نہ ہو، اور توجہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جائے، قرآن کے ساتھ فراڈ نہ کیا جائے، دھوکہ نہ کیا جائے، مکمل قرآن پاک پڑھا جائے، پارے کو شروع سے آخر تک مکمل پڑھا جائے۔ تو اگر اس نیت سے قرآن خوانی ہوگی تو پھر تو جائز ہے کسی صورت میں، لیکن اگر اس طرح نہیں ہے اور کچھ نہ کچھ لوگ اس طرح ہوں گے، 2-4 بندے اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، باقی 8-10 آدمی 15 آدمی ایسے ہوں گے جن کے اندر یہ غرض ہوگی اور ان اخلاص نہیں ہوگا، تو بتاؤ کہ مرنے والے کو ثواب کیسے ملے گا، مرحوم کو ثواب کیسے ملے گا؟ یہ تو الٹا اس کو گناہ ملے گا، قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کا، قرآن پاک میں ڈنڈی مارنے کا، قرآن کے ساتھ مذاق کرنے کا، یہ تو الٹا اس کو گناہ ملے گا مرحوم کو۔ تو اس لیے اس طرف توجہ دیں، قرآن خوانی کی بجائے انسان جو ہے اصالہ ثواب کا اور طریقہ ہے، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا ہے، اور آئی کونے پر آپ کو آئی بٹن نظر آ رہا ہوگا، اس میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی، تو میں نے اصالہ ثواب کا طریقہ بتایا تھا، اور اس میں پھر میں بتا دیتا ہوں مختصر کہ 3 دن کے اندر یعنی مرحوم کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ جو ہے تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، جو 4-5 آدمی 6 آدمی جمع ہو جائیں، کہا جائے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، اور اس کے بعد دعا کرا دی جائے، تو یہ پورے قرآن کا ثواب آ کے مرحوم کو پہنچے گا۔ پھر 4-5-6 آدمی جمع ہو جائیں، پھر کہا جائے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، اس کا ثواب اپنے مرحوم کو پہنچا دیں۔ تو اس طرح ہم دن میں کئی قرآن مجید پڑھ کر بخشوا سکتے ہیں، اور اس میں اتنا وقت بھی نہیں لگتا، اور اس میں کوئی لالچ اور ریاکاری بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے توجہ دیں، قرآن پاک کی بے حرمتی نہ کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے، روزانہ قرآن پاک پڑھا جائے، فجر کے بعد قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ زندگی میں برکتیں حاصل ہوں گی، گھر میں برکت حاصل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔